بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب اذا شرب الکلب فی الاناء، یعنی جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پیے۔ حدیث نمبر 172۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پی جائے تو چاہیے کہ وہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ اسی باب کی حدیث نمبر 173 ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے مٹی کھا رہا ہے، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی نکال کر اسے پلایا، یہاں تک کہ اس کو سیر کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اگلی حدیث 174 ہے، جو کہ حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آیا جایا کرتے تھے اور پیشاب بھی کر دیتے تھے، لوگ اس میں سے کچھ بھی نہ دھوتے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 175 ہے۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور وہ شکار مارے تو تم کھاؤ، اور اگر وہ کھا لے تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے ہی پکڑا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنے کتے کو چھوڑوں اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا پاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی اور دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ التسمیۃ علی کل حال، کتاب الوضو باب 8 کی یہ ایک اور مثال ہے۔ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات میں اللہ کے نام کو مقدم رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال کا قبلہ رخ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔